بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ ہرا۔ مستند تواریخ میں ہے کہ کربلا کے بے گناہ قتل نے اسلام میں ایک تہلکہ ڈال دیا، خصوصاً ایران میں ایک قومی جوش پیدا کر دیا جس نے بعد میں بنی عباس کو بنی امیہ کے غارت کرنے میں بڑی مدد دی۔ چونکہ یزید تارک الصلاۃ تھا اور بیٹی بہن سے نکاح کرتا اور کتوں سے کھیلتا تھا، اس کی ملحدانہ حرکتوں اور امام حسین کے شہید کرنے سے مدینے میں اس قدر جوش پھیلا کہ سن 62 ہجری میں اہل مدینہ نے یزید کی معطلی کا اعلان کر دیا اور عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا سردار بنا کر یزید کے گورنر عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو مدینے سے نکال دیا۔ سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتا ہے کہ ہم نے اس وقت تک یزید کی خلافت سے انکار نہیں کیا جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہو گیا کہ آسمان سے پتھر برس پڑیں گے۔ غضب ہے کہ لوگ ماں بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کریں، اعلانیہ شرابیں پئیں اور نماز چھوڑ بیٹھیں۔ یزید نے مسلم بن عقبہ کو، جو خون ریزی کی کثرت کے سبب مصرف کے نام سے مشہور ہے، فوجیں کثیر دے کر اہل مدینہ کی سرکوبی کو روانہ کیا۔ اہل مدینہ نے باب طیبہ کے قریب مقام ہرا پر شامیوں کا مقابلہ کیا۔ گھمسان کا رن پڑا۔ مسلمانوں کی تعداد شامیوں سے بہت کم تھی، باوجود یہ کہ انہوں نے دادِ مردانگی دی، مگر آخر شکست کھائی۔ مدینہ کے چیدہ چیدہ بہادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے صحابی و انصار و مہاجر اس ہنگامہ آفت میں شہید ہوئے۔ شامی شہر میں گھس گئے، مزارات کو ان کی زینت و آرائش کی خاطر مسمار کر دیا، ہزاروں عورتوں سے بدکاری کی، شہر کو لوٹ لیا، 3 دن قتل عام کرایا۔ 10,000 سے زائد باشندگان مدینہ، جن میں 700 مہاجر و انصار اور اتنے ہی حاملان حافظان قرآن اور علما و محدث تھے، اس واقعے میں مقتول ہوئے۔ ہزاروں لڑکے لڑکیاں غلام بنائی گئیں اور باقی لوگوں سے بشرط قبول غلامی یزید کی بیعت لی گئی۔ مسجد نبوی اور حضرت کے حرم محترم میں گھوڑے بندھوائے گئے، یہاں تک کہ لیت کے انبار لگ گئے۔ یہ واقعہ، جو تاریخ اسلام میں واقعہ ہرا کے نام سے مشہور ہے، 28 ذی الحجہ سن 63 ہجری کو ہوا تھا۔ کفر و بت پرستی نے پھر غلبہ پایا۔ ایک فرنگی مورخ لکھتا ہے کہ کفر کا دوبارہ جنم لینا اسلام کے لیے سخت خوفناک اور تباہی بخش ثابت ہوا۔ بقیہ تمام مدینے کو یزید کا غلام بنایا گیا، جس نے انکار کیا اس کا سر اتار لیا گیا۔ اس رسوائی سے صرف 2 آدمی بچے، علی بن حسین علیہ السلام اور علی بن عبداللہ ابن عباس۔ ان سے یزید کی بیعت بھی نہیں لی گئی۔ مدارس شفا خانے اور دیگر رفاع عام کی عمارتیں جو خلفاء کے زمانے میں بنائی گئی تھیں، یا تو بند کر دی گئیں یا مسمار اور عرب پھر ایک ویرانہ بن گیا۔ چند مدت بعد علی بن حسین علیہ السلام کے پوتے حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے جد ابجد علی مرتضیٰ علیہ السلام کا مکتبہ خانہ پھر مدینے میں جاری کیا، مگر یہ صحرا میں صرف ایک ہی سچا نگلستان تھا، اس کے چاروں طرف ظلمت و ضلالت چھائی ہوئی تھی۔ مدینہ پھر کبھی نہ سنبھلا۔ بنی امیہ کے عہد میں مدینہ ایسی اجڑی بستی ہو گیا کہ جب منصور عباسی زیارت کو مدینے میں آیا تو اسے ایک رہنما کی ضرورت پڑی جو اس کو وہ مکانات بتائے جہاں ابتدائی زمانہ کے بزرگان اسلام رہا کرتے تھے۔ مدینے کے ان ہنگامی حالات میں ایک دن مسلم بن عقبہ نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ ابھی وہ پہنچے نہ تھے کہ اس نے اپنے پاس بیٹھنے والوں سے آپ کی اور آپ کے خاندان کی برائی شروع کی اور نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالا، لیکن آپ کا رعب و جلال کہ جوں ہی آپ اس کے پاس پہنچے وہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بات چیت کے بعد جب آپ واپس تشریف لے گئے تو کسی نے مسلم بن عقبہ سے کہا، تو نے تو اتنی شاندار تعظیم کی کہ ان کے آتے ہی کھڑا ہو گیا۔ تو اس نے جواب دیا، میں نے قصداً ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کا رعب و جلال ہی اتنا ہے کہ مجبوراً ایسا ہو گیا۔ واقعہ ہرا میں مدینے کا کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ جو یزید کی بیعت نہ کرے
اور قتل ہونے سے بچ جائے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام بیعت نہ کرنے کے باوجود محفوظ رہے، بلکہ اسے یوں کہا جائے کہ آپ سے بیعت طلب ہی نہیں کی گئی، کیونکہ یزید کا حکم تھا کہ سب سے بیعت لے لینا لیکن علی بن حسین کو نہ چھیڑنا، ورنہ وہ بھی سوال بیعت پر حسینی کردار پیش کریں گے اور ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ مدینے کو تباہ و برباد کرنے کے بعد مسلم بن عقبہ ابتدائی سن 64 میں مدینے سے مکہ کو روانہ ہو گیا۔ اتفاقاً راہ میں بیمار ہو کر وہ گمراہ راہی جہنم ہو گیا۔ مرتے وقت اس نے حصین بن نمیر کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور اس میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد مکمل محاصرہ کر کے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرنا چاہا۔ اس محاصرے کو 40 دن گزرے تھے کہ یزید پلید واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے مرنے کی خبر سے ابن زبیر نے غلبہ حاصل کر لیا اور یہ وہاں سے بھاگ کر مدینہ جا پہنچا۔ مدینے کے دوران قیام میں اس ملعون نے ایک دن بوقت شب چند سواروں کو لے کر فوج کی غذائی سامان کی فراہمی کے لیے ایک گاؤں کی راہ پکڑی۔ راستے میں اس کی ملاقات حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے ہو گئی۔ آپ کے ہمراہ کچھ اونٹ تھے جن پر غذائی سامان لدا ہوا تھا۔ اس نے آپ سے وہ غلہ خریدنا چاہا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے ضرورت ہے تو یوں ہی لے لے، ہم اسے فروخت نہیں کر سکتے کیونکہ میں اسے فقرائے مدینہ کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے علی بن حسین کہتے ہیں۔ پھر آپ نے اس سے نام دریافت کیا تو اس نے کہا میں حصین بن نمیر ہوں۔ آپ کی کرم نوازی یہ کہ آپ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ میرے ماں باپ کے قاتلوں میں سے ہے، اسے سارا غلہ مفت دے دیا اور فقراء کے لیے دوسرے غلے کا بندوبست فرمایا۔ اس نے جب آپ کی یہ کرم نوازی دیکھی اور اچھی طرح پہچان بھی لیا تو کہنے لگا کہ یزید مر چکا ہے، آپ سے زیادہ مستحق خلافت کوئی نہیں، آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں، میں آپ کو تخت خلافت پر بٹھا دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خداوند عالم سے عہد کر چکا ہوں کہ ظاہری خلافت قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر آپ اپنے دولت سرا کو تشریف لے گئے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فقراء مدینہ کے گھروں کی کفالت فرماتے تھے اور سارا سامان ان کے گھر پہنچایا کرتے تھے۔ ان میں سے بہت زیادہ ایسے گھرانے تھے جنہیں آپ یہ معلوم نہ ہونے دیتے تھے کہ یہ سامان خورد و نوش رات کو کون دے کر جاتا ہے۔ آپ کا اصول یہ تھا کہ بوریاں پشت پر لاد کر گھروں میں روٹی اور آٹا وغیرہ پہنچاتے تھے اور یہ سلسلہ تا حیات جاری رہا۔